میرے پہ ایک فیک FIR کی گئی ہے، میرے پہ ایک پسٹل ڈالا گیا ہے. وہ CCTV فوٹیج اینڈ پہ یہ بھی دکھائے گی جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے پہ حملہ کس نے کیا، کس نے میرے گاڑی کا دروازہ کھول کے میرے پہ کونی اور مکے برسائے. سب سے پہلے تو یہ جھوٹی FIR بولتی ہے. انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے بہت سٹریس دیا ہے کہ جسمانی تشدد کریں ان پہ، ان سے پسٹل آپ کیوں نہیں ریکور کر رہے. اللہ مالک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں انصاف کریں گی. جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک لمحہ CCTV فوٹیج کے اندر ریکارڈڈ ہے. انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، انسان قرآن پہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. جو ان کے چہرے پہ نشانات پکچرز وائرل ہوئی ہیں، جو زخمی ہیں، وہ یہ سارا کیسے ہوا؟ آپ وہ تصویریں دیکھیں جو ہاسپٹل میں میڈیکل کے ٹائم پہ لی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے نیل بنا لیے گئے ہیں، آپ ان نیلوں کو دیکھیں. ملک کی عوام دیکھنے والی نظروں پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ پہلے دن کی تصاویر اور اب کی بعد کی جو نیلوں سے بھری ہوئی تصاویر دی گئی ہیں، چہرے پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے. بلیک میل کیا جا رہا ہے، کچھ ڈیمانڈز ہمیں ڈفرینٹ طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بچوں کی کسٹڈیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ انکلیمیبل کسٹڈی ہمیں لکھ کے دیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آن ڈیجیٹل. میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر. پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر مشہور ٹی وی ہوسٹ عائشہ جہاں زیب کا کیس چل رہا ہے. ان کے جو شوہر ہیں حارث میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عائشہ جہاں زیب کا جو موقف ہے وہ اب تک پہنچ گیا پریس کانفرنس کے تھرو. حارث کا پہلا موقف میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. حارث صاحب بتائیے گا کہ کیا ایسا ہوا، کیا ایسا عائشہ نے کر دیا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی، اتنا ظلم و ستم؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ہماری سب کانٹیننٹ کی کچھ نارمز ہیں، میں نے ان کے اگینسٹ جا کے اپنے سے ایک 8 سال بڑی عورت سے جو کہ بیوہ تھی، جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس سے شادی کی. اگینسٹ مائی پیرنٹس، اگینسٹ دا سوسائٹی نارمز، ان سب کے خلاف جا کر ایچیسن کے ایک چھوٹے سے کوارٹر سے جس میں یہ رہتے تھے وہاں سے لے کر میں انہیں چلا. انہیں ایچیسن میں پڑھایا، انہیں کیمبرج کی ایجوکیشنز دیں، انہیں بڑا کیا، ان کی ہر چیز کو ٹیک کیئر کیا، ان کے ہر معاملے کو بہتر کیا. ہمارا بڑا بیٹا جو ان کا عائشہ کا تاجور، تمام تر فیلیئرز کے باوجود، ایچیسن کی ملٹیپل وارننگز کے باوجود، اینڈ پہ وہ اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایچیسن سے نکالا گیا. اسے پھر LGS میں ٹرانسفر کروایا کہ لاہور میں ایک بہتر ایجوکیشن ہونی چاہیے. وہاں سے بھی وہ فیل ہو کر نکلا. اس کے بعد اسے UK کی ایک بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا، جس بھی طرح کچھ آپ نے ہی ان کے بچوں کے سر پرورش کی ہے؟ جی، یہ بالکل ہم دونوں نے پرورش تو مل کے اکٹھے کی، لیکن یہ سب چیزیں میں مینیج کرتا رہا. ایچیسن کے کوارٹر سے لے کر انہیں میڈیا میں، ان کے خود بھی آن لائن انٹرویوز موجود ہیں کہ ان کی والدہ شدید خلاف تھیں اس میڈیا کی جاب کے. وہ ساری سپورٹ، وہ گارنٹیز میری تھیں، جس کی وجہ سے یہ عائشہ جہاں زیب بنی. اور یہ نیکی کر کے میں آج خود دریا میں گر رہا ہوں، میں کنویں میں گر رہا ہوں. وہ ساری ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 سال سے ہی ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن 6 ماہ پہلے بڑی شدت اختیار کر گئی اور مارنا، پیٹنا، قتل کرنے کی دھمکیاں، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ کب شروع ہوئے، کیسے شروع ہوئے، ان میں کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ کسی کے کہہ دینے سے یا کسی کے اپنے میڈیا کے انفلوئنس کو یوز کر لینے سے یا اپنی حکومتی مشینری کے تعلقات یوز کر لینے سے سچ نہیں بدل سکتا. کہہ دینے سے اگر حقائق ثابت ہوتے تو پھر یہ عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. میرے پہ ایک فیک FIR کی گئی ہے، بہت سے کانٹینٹس فیک ہیں. میں نے اپنے آپ کو خود اس کے باوجود پیش کیا. 2 دن مجھے بغیر اریسٹ کے رکھا گیا. اس کے بعد میں نے خود اپنے آپ کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. انویسٹیگیشنز کا میں نے بتایا نا، جن بچوں کو میں نے، چھوٹے سے بچوں کو لے کر جن کے گرینڈ پیرنٹس تک انہیں اون نہیں کرتے، ان کے بچوں کو پال پوس کے آج میں نے اس لیے بڑا کیا ہے کہ ایک مجھے UK سے فون کر کے یہی جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. ہمارے پاس ریکارڈز ہیں اس کے. وہ جو 2 بیٹیاں جو اس ٹائم 6 سال کی اور 4 سال کی تھیں، انہیں اس لیے بڑا کیا ہے کہ آج وہ ماں کی سپورٹ میں جھوٹی گواہیاں دے رہی ہیں. ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ. وقت کے ساتھ ساتھ کورٹس میں وہ سب چیزیں پروو ہوں گی کہ گواہیاں جھوٹی ہیں. CCTV فوٹیجز ہیں. میرے پہ ایک پسٹل ڈالا گیا ہے. پولیس نے آج اپنی انویسٹیگیشن میں کلیئر کیا کہ ہم نے CCTV فوٹیجز دیکھ لی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ وہ کورٹ میں بھی آئیں گی، آپ لوگوں کے پاس بھی شاید آئیں. ان میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہیں پر کوئی پسٹل نظر آتا ہے. اور جو میری بیٹیاں جو FIR کے کانٹینٹ کے مطابق باپ کو ماں سے چھڑانے کی کوشش کرتی رہیں، وہ بیٹیاں اس CCTV فوٹیج میں کہاں پر ہیں؟ وہ CCTV فوٹیج اینڈ پہ یہ بھی دکھائے گی کہ جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میرے پہ حملہ کس نے کیا، کس نے میرے گاڑی کا دروازہ کھول کے میرے پہ کونی اور مکے برسائے. وہ CCTV فوٹیج ہی سب سے بڑا. پولیس نے ریکور کی ہیں ساری CCTV فوٹیجز؟ یہ سب CCTV فوٹیجز ریکارڈ کا حصہ ہیں. عدالت میں پیش ہوئی؟ جی، عدالت میں بھی پیش ہوئی ہیں، لیکن پریشر اتنا ہے پولیس کے اوپر بھی، گورنمنٹ مشینری کا پریشر ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے. حارث صاحب بتائیے گا کہ آپ نے بچوں کو بڑا کیا، ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، سب کچھ کیا، تو کیوں آپ کے اگینسٹ ہوگی؟ کیا غلطیاں، کیا کمیاں کوتاہیاں آپ کی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ آج کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتی ہیں، کیونکہ
میں تو یہی کلیم کروں گا کہ سب سے پہلے تو یہ جھوٹی ایف آئی آر بولتی ہے کہ ان کے کلیمز، ان کے جو 2 گواہان جو انہوں نے خود اس ایف آئی آر میں نامینیٹ کیے ہیں، ان کے بیانات بھی پولیس ریکارڈ کر چکی ہے، عدالتی کارروائی کا حصہ ہیں. ان بیانات میں بھی جس پسٹل کا وہ میرے پہ کلیم کرتی ہیں وہ کلیم نہیں. رپورٹڈلی انویسٹیگیشن کے اندر انہوں نے بہت سٹریس دیا ہے کہ جسمانی تشدد کریں ان پہ، ان سے پسٹل آپ کیوں نہیں ریکور کر رہے. اللہ مالک ہے، انصاف میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عدالتیں انصاف کریں گی. اور اس دن ہوا کیا کیونکہ ان کے اکارڈنگ تو بتایا گیا کہ گاڑی آپ نے روکی، آپ نے بالوں سے گھسیٹا، مارا پیٹا، سب کچھ کیا. ہوا کیا آپ کے ریلیٹڈ؟ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک لمحہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر ریکارڈڈ ہے. میں رادر دین کہ میں ایکسپلین کروں اسے، جیسے ہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز باہر آئیں گی وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کیونکہ انسان کی زبان جھوٹ بول سکتی ہے، انسان قرآن پہ بھی جھوٹ بول لیتا ہے، کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی. انہوں نے الزام لگایا کہ مارتے پیٹتے رہے، میں اپنے گھر بچانے کے لیے ساتھ چلتی رہی، اور میری جتنی میں نے آج تک کمائی کی تھی میری ساری کمائی بھی حارث کھا گیا. ہمارے بہت سے میوچل فرینڈز بیچ میں جنہیں ان سارے معاملات کا علم ہے، ٹھیک ہے. بہت سے دوست بیچ میں بیٹھ کے میڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہم بھی پروسیڈ اب کریں گے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں کھل کے سامنے آتی جائیں گی. کس نے کیا دیا، کس نے کیا لیا، جو چیزیں آپ پچھلے وقت میں جا کے بدل نہیں سکتے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن. جس وقت کا یہ واقعہ بتایا گیا اس وقت پہ آپ موجود تھے عائشہ جہاں زیب کے ساتھ؟ جی بالکل میں موجود تھا، سی سی ٹی وی بتاتی ہے کہ میں موجود تھا. تو یہ جو ان کے چہرے پہ نشانات، پکچرز وائرل ہوئی ہیں، جو زخمی ہیں، وہ یہ سارا کیسے ہوا؟ اگر آپ ان کی پہلے دن کی، جس دن یہ وقوع ہوا ہے لاسٹ منڈے کو، اس دن کی ان کے اپنے کیمرے کی تصویریں کھینچی ہوئی پولیس ریکارڈ کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہ تصویریں دیکھیں جو ہاسپٹل میں میڈیکل کے ٹائم پہ لی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو بڑے بڑے نیل بنا لیے گئے ہیں، آپ ان نیلوں کو دیکھیں. تو میں اس ملک کی عوام دیکھنے والی نظروں پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ وہ پہلے دن کی تصاویر اور اب کی بعد کی جو نیلوں سے بھری ہوئی تصاویر دی گئی ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر پہلے دن چہرے پہ کوئی نشان ہی نہیں ہے، گالیں بالکل صاف ہیں، کلیئر ہیں، اور یہ تصویریں کسی نے نہیں، ان کے اپنے فون کے کیمرے کی ہیں جو پولیس ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو جج صاحب کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ چہرے پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے. وکیل صاحب کی طرف میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایسا اگر کر رہی ہیں آپ کے اگینسٹ، آپ کے بقول کہ وہ غلط ایف آئی آر ہے، سب کچھ غلط کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ اور ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جب سے مجھے دوسرے نکاح کا پتہ چلا اس کے بعد سے انہوں نے تشدد سٹارٹ کیا. میں نے اس کے سوال کرنے پر بلیک میل کیا جا رہا ہے جی. کچھ ڈیمانڈز ہمیں ڈیفرنٹ طریقوں سے پریشرائز کیا جا رہا ہے. بچوں کی کسٹڈیز ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں کہ ان کلیمیبل کسٹڈی ہمیں لکھ کے دیں. میرے ان سے 2 بایولوجیکل بچے ہیں، ایک 7 سال کا بیٹا ہے، ایک 4 سال کی بیٹی ہے. آپ کے پاس ہے؟ نہیں، ان کے پاس نہیں. مجھے ان سے اب بھی ملے ہوئے 3 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہوا. تو یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں، بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں، پریشر دیا جا رہا ہے، میری فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ سورسز سے میسیجز بھجوائے جا رہے ہیں کہ آپ کسی نہ کسی طرح سرنڈر کر دیں. سر بتائیے گا کہ آج کورٹ میں کیا ہوا، کیا سارے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انویسٹیگیشن کیا ہے اور کیا آج کا فیصلہ ہوا؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے یہ سوسائٹی کے لیے، جیسے انہوں نے خود بتایا، میرے نزدیک یہ ایک اسٹڈی کیس ہے. ٹھیک ہے. اسٹڈی کیس اس نظر سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر مختلف قسم کے جرائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اور مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے مختلف کیسز ہوتے ہیں جن پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ بنایا گیا. یہ وہ ایک تعلق تھا اور تعلق ہے، یہ وہ ایک خاندان کا رشتہ ہے جو کہ شادی کا ہے. اس کو بڑھاوا اس طرح دیا گیا کہ اس کو ایک اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ ایک دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو. جس طرح وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 9 مئی کا واقعہ ایک ہوا تھا، تو اس کو لے کے ساری مشینری استعمال ہوئی. یہاں پہ یہ حالات ہیں کہ ہر طرح کا انفلوئنس یوز کر کے پولیس کو یہ کہا گیا کہ ان کو الٹا لٹکائیں، ان پہ پسٹل ڈالیں. یہ کس کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟ عائشہ کی جانب؟ مدعیہ کی طرف سے. ان پہ پسٹل ڈالیں، جہاں پہ بار بار ان کو سمجھایا گیا کہ تشدد ہم نہیں کر سکتے، تشدد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو لاسٹلی ڈیورنگ انویسٹیگیشن ایک بات بڑی کلیئر ہوگی کہ یہ نہ ہی تو مار پیٹ کا واقعہ ثابت ہو رہا تھا، نہ ہی سی سی ٹی وی کے مطابق اور گواہان کے بیانات، جو کہ ایک ان کا ڈرائیور ایک ان کا الیکٹریشین ہے، اس کے مطابق یہ لڑائی اس طرح نہ ہوئی. یہ آپس میں تلخ کلامی اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. اور یہ کیوں گئے تھے وہ آپ نے سوال پوچھا. یہ اس لیے گئے تھے وہاں پہ کہ ان کے کچھ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس بہت ضروری وہاں پڑے ہوئے تھے، جو کہ بہت دنوں سے ریکارڈ موجود ہے. اس بات کا ذکر کیا عائشہ نے، انہوں نے بھی ذکر کیا،
اور جب انہوں نے کر دیا تو پھر وہ سیکنڈ ہو رہی ہے بات. انہوں نے 3 دن سے بندے بھیجے جو ہم نے ریکارڈ بھی کیا کہ ہم مانگ رہے تھے, انہوں نے نہیں دیا, اور یہ دروازے پہ باہر گئے ہیں کہ میرے وہ ڈاکیومنٹس دے دیے, اور فوٹیج دیکھیں تو یہ دور دور کھڑے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ ایسی کیا بات ہوئی جو فوٹیج بتا رہی ہے کہ لڑائی ہوئی نہیں, انہوں نے کیا بات کی کہ یہ آپس میں ان کا تو تکرار ہوا, اور یہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جب واپس آتی ہیں تو وہ ان پہ اٹیک کرتی ہیں. یہ بات واضح نظر آ رہی ہے, یہ CCTV کے اندر موجود ہے, یہ سارا کچھ موجود ہے. اگلی بات پبلک کے سامنے آ سکتی ہے CCTV پوزیشن, یہ چونکہ اب پبلک کے پاس ہے, پولیس نے ریکارڈ میں لی ہوئی ہے, سارے افسران کے پاس ہے, تصاویر میڈیا کے پاس موجود ہیں, ہر طرح کا ریکارڈ موجود ہے. اب اس کی لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اس میں 3 سیکشنز لگائے گئے ہیں. ایک 506B. 506B از کہ کسی کے اسلحے کے زور پہ کسی کو دھمکی دی جائے یا کسی غلط کام کرنے کے لیے اکسایا جائے. تو یہاں پہ ان کی FIR میں ایسا کچھ نہیں ہے. 506B اٹریکٹ نہیں ہوتی, پولیس نے خود انویسٹیگیشن کر دی ہے. 354 جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کو 354 میں میاں بیوی کے رشتے میں لایا نہیں جا سکتا. FIR کینسل ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں آج ہے. ضمانت کیوں نہیں ہو سکی؟ آج ضمانت اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ یہ آڑے آ رہی ہیں چیزیں. کبھی یہ کہتے ہیں میڈیکل رہتا ہے, کبھی کچھ. آج ایک میڈیکل کی وہ اوفینس ایڈ کر دی گئی ہے 337B2 جو کہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ہوگا تو پھر لگے گی. انہوں نے آج پہلے لگا کے پیش کر دیا. تو بیسیکلی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور بلیک میلنگ ہو رہی ہے تاکہ ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جائے, اور اس سے نقصان ہوگا سوسائٹی میں. نقصان یہ ہوگا کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ کچھ احمق لوگ اور یہ میڈیا کی جو انٹرونشن ہے اس کی وجہ سے یہ ایسے گیپ بڑھتا جا رہا ہے. وکیل صاحب بتائیے گا اس کہ میں نقصان جو ہوگا, میری جو ہر خاندان جو ہے وہ بچے رکھتا ہے, وہ فیملی رکھتا ہے. نقصان سوسائٹی میں ایک اتنا غلط میسج جائے گا کہ یہ 5 بچے ان کا فیوچر جائے گا, ان کا اپنا 2 خاندان اجڑ جائیں گے. اس کا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ان کو یہ بتائیے کہ یہ جو لاکھوں اور کروڑوں کے اخراجات جو حارث فیس کرتے تھے یہ اب کون فیس کرے گا؟